مرتسم، میرے بال چھوڑیں پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ریا اپنے بالوں کو تھامتے تڑپتی ہوئی کانپتی آواز میں بولی، مگر مرتسم کے چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میرے دوست آئے ہوئے ہیں، کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اس نے غصے سے اس کے بال اور زور سے کھینچے۔ پھر کیوں گئی تم؟ ریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ کچھ کہنے سے پہلے ہی مرتسم نے اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ چپ! وہ دھارا، خبردار اگر ایک لفظ بھی اور نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بالکل قریب جھکا، اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ میرے سوا کسی نے تمہیں دیکھا نا تو میں تمہیں خود سے بھی چھین لوں گا، ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ مرتسم کے اس شیطانی انداز نے ریا کے دل میں پہلی بار خوف نہیں بلکہ نفرت پیدا کر دی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا جب اچانک ریا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والدین نے ہمیشہ اس کی ہر خواہش اس کے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر اچانک ایک حادثے نے اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ کار ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ اسے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ریا کی ساری ذمہ داری اب اس کی پھوپھو رقیہ بیگم پر آ گئی تھی، جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی تھی۔ ان کے ایک بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بیٹا مرتسم اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والا، نہایت سخت مزاج اور رعبدار شخصیت کا مالک تھا۔ خاندان میں کوئی بھی لڑکی اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ اس کے سامنے ٹھہر کر بات کر سکے۔ جہاں مرتسم کا مزاج سخت تھا، وہیں وہ بے حد خوبصورت اور پرکشش بھی تھا، ہر لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ۔ رقیہ بیگم نے اپنی مرضی سے ریا کی شادی زبردستی مرتسم سے طے کر دی۔ مرتسم اس رشتے سے بالکل خوش نہیں تھا اور ریا ہمیشہ ڈری سہمی ہوئی سی رہتی تھی۔ وہ اس رشتے سے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر پھوپھو کی محبت کے آگے ہار گئی۔ شادی کی پہلی رات مرتسم اس کے قریب آیا اور سخت لہجے میں بولا، تمہیں اپنی زندگی میں شامل تو کر لیا ہے، مگر تمہیں کبھی بیوی کے حقوق نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ ریا نے کانپتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ رکا نہیں۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہوں۔ یہ تو ماما کی وجہ سے تم سے نکاح کر لیا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں لانے کا۔ اس کے لفظ زہر کی طرح ریا کے دل میں اترتے چلے گئے۔ سمجھ آئی بات؟ مرتسم غصے سے کہتا ہوا اسے خود سے دور دھکیل چکا تھا اور ریا اپنے بکھرے ہوئے وجود کے ساتھ بری طرح ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ رات گزر گئی مگر ریا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ پوری رات اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ رات ڈھلنے لگی اور صبح کی ہلکی سی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو ہر طرف اجالا سا پھیل گیا، مگر ریا کے اندر اب بھی اندھیرا ہی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں پونچھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور سب سے زیادہ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ یہی ہے میری نئی زندگی، مجھے اسے ہی قبول کرنا ہوگا اور ایسے ہی جینا ہوگا، اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے خود کو سمجھایا۔ پھر الماری سے ایک نفیسہ جوڑا نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کے کمرے میں کھڑی تھی، تبھی دروازے زور سے کھلا۔ مرتسم اندر آئے، بالکل پرسکون سے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظر ریا پر ٹھہر گئی۔ کھلے ہوئے بال، ہلکی سی سرخ مائل آنکھیں، نرم و نازک چہرہ۔ وہ چند لمحوں کے لیے جیسے کچھ محسوس کر بیٹھا، مگر فوراً ہی اپنے تاثرات چھپا گیا۔ ناشتہ نیچے لگ چکا ہے، ماما بلا رہی ہیں۔ پھر اس نے آواز اچانک سخت ہو گئی، خبردار اگر ان کے سامنے تم نے رات والی کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، سمجھی تم؟ ریا نے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر ہاں میں ہلاتے اس کے پیچھے چل دی۔ نیچے سب لوگ موجود تھے۔ رقیہ بیگم نے جیسے ہی ریا کو دیکھا، محبت سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیسی ہو بیٹا؟ ریا نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لانے کی کوشش کی۔ جی ٹھیک ہوں، مگر اس کی آواز اس کے دل کا حال چھپا نہ سکی۔ مرتسم ایک طرف بیٹھا خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، جیسے ریا اس کی زندگی کا کوئی اہم حصہ ہی نہ ہو۔ اسی دوران اس کی بہن نے ہنستے ہوئے چھیڑا، بھابھی، بھائی سے ڈرتی تو نہیں لگ رہا؟ سب لوگ ہنس پڑے، مگر ریا کے لیے یہ مذاق نہیں تھا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ ایک لمحے میں مانند پڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے نظر اٹھا کے مرتسم کی طرف دیکھا، جو بالکل بے حس انداز میں بیٹھا تھا، جیسے اسے کسی بات کے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ شادی کو ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ یہ ایک مہینہ ریا کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ دن کے وقت مرتسم اپنی ماں کے سامنے اس کا بے حد خیال رکھتا، اس کی ہر بات مانتا، اس کے لیے نرم لہجہ اختیار کرتا،
مگر رات کے اندھیرے میں وہی مرتسم بدل جاتا تھا۔ اس کا رویہ سخت بے رحم اور تکلیف دینے والا ہو جاتا، جیسے وہ ایک ہی جسم میں دو مختلف انسان ہوں۔ ریا اب اس تضاد کو سمجھنے لگی تھی، مگر اس کے دل کے زخم دن بدن گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ آج شام مرتسم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ریا، 1 مہینہ ہو گیا تمہاری شادی کو، ابھی تک کوئی ٹریٹ نہیں دی؟ مدثر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مرتسم نے بیزاری سے نظریں اٹھائیں۔ بس یار، کبھی اور سہی۔ کبھی اور نہیں، ایک اور دوست بولا۔ آج ہی چلتے ہیں باہر یا پھر تمہارے گھر۔ مرتسم کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ گھر؟ نہیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ مدثر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیوں، بھابھی سے ملواؤ گے نہیں کیا؟ یہ سن کر مرتسم کی جبرا سخت ہو گیا۔ ضرورت نہیں ہے، مگر دوست کہاں ماننے والے تھے؟ یار، اتنا بھی کیا چھپانا، ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں۔ ہاں، بس تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی۔ چاروں طرف سے اصرار بڑھنے لگا۔ مرتسم نے گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں کر رہا ہو۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آ جانا۔ دوستوں کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس یہی تو سننا تھا۔ مدثر ہنس پڑا، مگر مرتسم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اتر آئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ریا خاموشی سے بیٹھی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا، مرتسم اندر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں وہی سخت۔ کل میرے دوست آ رہے ہیں، اس نے سیدھا کہا۔ ریا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ اور تم؟ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ تم کمرے سے باہر آنے کی کوشش بھی نہیں کرو گی۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر حکم واضح تھا۔ سمجھی تم؟ ریا کے لب ہلکے، لیکن میں نے کہا نا نہیں، وہ تیزی سے بولا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ریا نے نظریں جھکا لیں۔ جی؟ اگلے دن گھر میں ہلکی سی رونق تھی۔ باورچی خانے میں رقیہ بیگم مصروف تھی۔ ریا، بیٹا، یہ چائے ڈائننگ روم میں دے آؤ۔ یہ ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ اس سے مرتسم کی بات یاد آئی۔ باہر آنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ مگر وہ انکار نہ کر سکی۔ جی پھوپھو۔ اس نے ٹرے اٹھائی، ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مرتسم اور اس کے دوست ہنس رہے تھے، مگر جیسے ہی ریا اندر آئی، سب کی نظریں اس پر جم گئی، خاص طور پر مدثر کی، جس کی نگاہوں میں وہی بے باکی تھی۔ او بھابھی! وہ مسکرایا۔ مرتسم کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ ریا نے جلدی سے نظریں جھکا کر چائے ٹیبل پر رکھی اور پلٹنے لگی، مگر اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے۔ کپ تھوڑا سا ہل گیا اور چائے ٹیبل پر گر گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ مرتسم کی آواز گونجی۔ ریا کا دل دہل گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر مرتسم اٹھ چکا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ اس کی آواز اب دھیمی تھی، مگر خطرناک حد تک۔ ریا کے لب کانپے۔ میں؟ وہ پھوپھا نے؟ چپ! اس نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ میں نے منع کیا تھا نا۔ ریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں۔ مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے مرتسم کا غصہ پھٹ پڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ مرتسم، میری بات چھوڑیں پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ریا اپنے بالوں کو تھامتے تڑپتی ہوئی کانپتی آواز میں بولی، مگر مرتسم کے چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میرے دوست آئے ہیں، کمرے سے باہر نہیں آنا۔ اس نے غصے سے اس کے بال اور زور سے کھینچے۔ پھر کیوں گئی تم؟ ریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ کچھ کہنے سے پہلے ہی مرتسم نے اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ چپ! وہ دھارا! خبردار اگر ایک لفظ بھی اور نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بالکل قریب جھکا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ میرے سوا کسی نے تمہیں دیکھا نا تو میں تمہیں خود سے بھی چھین لوں گا۔ ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ مدثر! مرتسم کے اس شیطانی انداز نے ریا کے دل میں پہلی بار خوف نہیں بلکہ نفرت پیدا کر دی۔ وہ اس کے مزید قریب جھکا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ تب اچانک اس کے لمس سے ریا کا وجود جیسے سن ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ مرتسم، پلیز چھوڑ دیں۔ مگر اس نے بار مرتسم کے اندر جیسے کوئی ضد جاگ اٹھی تھی۔ بہت ہو گیا تمہارا یہ انکار۔ اس کی آواز میں عجیب سی سختی تھی۔ آج تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ اس نے ریا کو مضبوطی سے تھاما۔ ریا کی مزاحمت، اس کی آواز، سب آہستہ آہستہ کمزور پڑ گئی۔ اس کی آواز رند گئی اور آنکھوں سے بہتے آنسو جیسے اس کی بے بسی کا اعلان کر رہے تھے، اور کمرے میں صرف ایک اس کی ٹوٹی ہوئی سانسیں رہ گئیں۔ رات گزر گئی، مگر اس رات نے ریا کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہلکی سی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ریا بے جان سی بستر پر پڑی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ زد۔ وہ ہلنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری طرف مرتسم واش روم سے باہر آیا، بالکل پرسکون، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی نظر ریا پر پڑی۔
ایک لمحے کو وہ رکا۔ رات ریا کی حالت، اس کے آنسو، وہ سب کچھ جو وہ نظر انداز کرنا چاہ رہا تھا اب اس کے سامنے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، جھکا اور اس کے بکھرے بالوں کو مٹھی میں لے کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز میں ہلکی سی کھڑدراہٹ تھی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ خدا کا خوف کرے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ معتصم کے چہرے پر ایک لمحے کو جھنجھلاہٹ آئی، مگر پھر اس نے نظریں ہٹا دی۔ ڈرامہ بند کرو۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ریا وہیں پڑی رہی، نہ کچھ کھایا نہ اٹھی۔ بخار آہستہ آہستہ اس کے جسم پر چڑھتا گیا۔ معتصم بحلان میں کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں، چہرہ سخت، مگر اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی منظر تھا، ریا کا چہرہ، اس کی آنکھوں کے آنسو، اس کی کمزور آواز۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ جھنجھلا کر سر جھٹکتا ہے۔ یہ سب اس کی اپنی وجہ سے ہے، مگر اگلے ہی لمحے وہی آواز دوبارہ گونجتی ہے۔ اس کی مٹھی بھینچ گئی۔ پہلی بار اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، جیسے کچھ غلط ہوا ہے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ معتصم نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے خود سے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر اس کے ذہن میں ریا کا چہرہ بار بار آ رہا تھا اور پہلی بار اسے اپنی ہی سوچوں سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ رقیہ بیگم اندر آئی۔ ریا بیٹا۔ جیسے ان کی نظر ریا پر پڑی، وہ گھبرا گئی۔ یلا تمہاری طبیعت؟ انہوں نے فوراً اس کا ماتھا چھوا۔ وہ تیز بخار میں جل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر بلایا۔ کمرے میں سنجیدگی پھیل گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد رقیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ انہیں شاید ذہنی دباؤ ہے اور جسمانی کمزوری بھی ہے۔ رقیہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دباؤ؟ ڈاکٹر نے ہلکا سا سر ہلایا۔ انہیں سکون اور خیال کی بہت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد رقیہ بیگم آہستہ سے ریا کے پاس بیٹھ گئی۔ ریا؟ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا بات ہے؟ مجھ سے چھپا کیوں رہی ہو؟ ریا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ پہلے خاموش رہی، پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور آج پہلی بار اس نے سب کچھ کہہ دیا۔ ریا کی باتیں سن کے کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ رقیہ بیگم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں ایک بوجھ۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ان کے لب ہلکے سے لبوں سے آہستہ سے نکلا۔ ریا سر جھکائے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ رقیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار انہیں اپنی ہی پرورش پر سوال ہوا۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر، ان کی آواز بھر آئی، تمہاری زندگی خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی۔ وہ فوراً اس کے قریب آئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو ریا، میں نے تمہیں اس آگ میں دھکیل دیا جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ریا ان کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، مگر اس کے آنسو اب صرف درد کے نہیں تھے، تھکن کے تھے۔ رقیہ بیگم نے آنسو پونچھے اور ایک فیصلہ کر لیا، بس اب اور نہیں۔ ریا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں یہاں ایک لمحے بھی نہیں رہنے دوں گی۔ لیکن پھپھو، ریا کی آواز کمزور تھی، لوگ کیا کہیں گے؟ رقیہ بیگم کی آنکھوں میں اس بار عجیب سی سختی آئی۔ لوگوں نے تمہاری زندگی نہیں گزارنی اور نہ ہی وہ تمہارے درد سمجھیں گے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ تم میرے ساتھ چلو گی۔ گھر کے ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی۔ معتصم کو ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا اور شاہد یہی بہتر تھا۔ ریا اپنے کمرے میں کھڑی تھی، سامان سمیٹتے ہوئے۔ اس کے ہاتھ بار بار رک جاتے، ہر چیز، ہر دیوار اس کے لیے ایک تکلیف دہ یاد بن چکی تھی۔ اس نے آخری بار کمرے کو دیکھا اور آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ گاڑی شہر سے باہر نکل چکی تھی۔ ریا کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی، آنکھیں سڑک پر نہیں اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی پر تھیں۔ رقیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہترین ہاسٹل کا انتظام کر دیا ہے، وہاں تم سکون سے رہو گی، اپنی پڑھائی بھی مکمل کرو گی۔ ریا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ہاسٹل کے سامنے گاڑی رکی، ایک بڑا سکون سا مقام تھا، شہر کے شور سے دور۔ ریا نے گاڑی سے باہر قدم رکھا، ایک لمحے کو رکی، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ رقیہ بیگم نے اس کے پاس آئی۔ یہاں سے تم ایک نئی زندگی شروع کرو گی۔ ریا نے ان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی روشنی جھلکی۔ جی پھپھو۔ گاڑی واپس مڑ گئی اور ریا اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ کر اپنی نئی کہانی کی طرف بڑھ گئی۔ معتصم کا آفس میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار فائل کھولتا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سوچوں سے اسے کہیں اور لے جاتی۔ اسی رات، اسی کمرے میں، ریا کا چہرہ، اس کی بھیگی آواز، اس کی کمزور آواز۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ معتصم نے جھنجھلا کر فائل زور سے ٹیبل پر دے ماری۔ ڈیم اٹ! اس نے پیشانی مس لی، مگر
مگر ذہن جیسے اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ آخری کار وہ اٹھا، چابیاں اٹھائیں اور آفس سے نکل گیا۔ سڑک پر ٹریفک کا رش تھا، بچوں کی چھٹی کا وقت تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہنستے کھیلتے سڑک پار کر رہے تھے۔ معتصم نے گاڑی سائڈ پر روکی، تبھی ٹک ٹک کسی نے گاڑی کھڑکی پر دستک دی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا، سامنے تقریباً 10-11 سال کی ایک بچی کھڑی تھی، ہاتھ میں کچھ پھول، آنکھوں میں معصوم سی امید۔ صاحب یہ پھول لے لیں گے؟ معتصم نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ صاحب بیوی کے لیے لے لینا۔ بچے کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ میرے بابا نہیں ہیں اور میری امی بہت بیمار ہیں، مجھے ان کے لیے کچھ لے کر جانا ہے۔ معتصم کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے دوبارہ اس بچی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک خالی پن تھا، وہی خالی پن جو اس نے کہیں اور بھی دیکھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ریا کا چہرہ آیا، وہی آنکھیں، وہی خاموش، وہی ٹوٹا ہوا سا احساس، جیسے اندر کچھ باقی ہی نہ ہو۔ معتصم کی سانسیں ایک لمحے کو رک گئیں۔ یہ، اس نے آہستہ سے خود سے کہا، یہی خالی پن پہلی بار اس نے محسوس ہوا۔ ریا صرف آج نہیں بلکہ برسوں سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہ اس ٹوٹے ہوئے وجود کو مزید توڑتا رہا۔ صاحب، بچی کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچا۔ معتصم نے گہری سانس لی، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ کتنے کے ہیں؟ بچی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ صاحب آپ جتنے دے دیں۔ معتصم نے اس کے ہاتھ سے سارے پھول لے لیے۔ سب دے دو۔ بچی حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہی پھول ایک خوبصورت گلدستے میں سجے ہوئے تھے۔ معتصم نے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا تحفہ بھی لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کا دروازہ کھلا، وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دل عجیب سی بے چینی میں تھا۔ دروازہ کھلا، کمرہ خالی تھا۔ معتصم رک گیا، اس کی نظر ادھر ادھر گھومی۔ ہر چیز اپنی جگہ تھی مگر وہ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلدستہ آہستہ سے ڈھیلا پڑ گیا۔ کمرے کی خاموشی اسے کاٹنے لگی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا یہ خالی کمرہ نہیں تھا، یہ اس کی اپنی زندگی تھی جو خالی ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا۔ ماما! اس کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ چند لمحے بعد رقیہ بیگم ڈرائننگ روم سے باہر آئیں۔ کیا ہوا معتصم؟ معتصم سیدھا ان کے سامنے آ کر رکا۔ آنکھوں میں بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ ریا کہاں ہے؟ رقیہ بیگم ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، چلی گئی۔ معتصم کے چہرے پر الجھن ابھری۔ کیا مطلب کہاں گئی؟ جہاں اسے سکون ملے۔ یہ سن کر معتصم کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ ماما صاف صاف بتائیں، وہ کہاں ہے؟ رقیہ بیگم نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میں نے اسے ہاسپٹل بھیج دیا۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ واٹ؟ معتصم تقریباً چیخا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ رقیہ بیگم کی آنکھوں میں اب نمی کے ساتھ سختی بھی تھی۔ پوچھتی؟ وہ تلخی سے بولی۔ کس سے پوچھتی؟ اس بیٹے سے جس نے اپنی بیوی کی زندگی جہنم بنا دی۔ معتصم ایک لمحے کو ساکت رہ گیا۔ ماما آپ؟ نہیں معتصم، انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ آج تم سنو گے۔ ان کی آواز میں وہ اتھارٹی تھی جو معتصم نے آج شاید پہلی بار محسوس کی۔ میں نے تمہیں کبھی اس طرح نہیں پالا تھا کہ تم کسی معصوم لڑکی کے ساتھ یہ سب کرو۔ معتصم کی مٹھی بھیج گئی۔ وہ خود چپ۔ رقیہ بیگم نے سختی سے کہا، ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے وہ کس حال میں تھی؟ ان کی آواز ٹوٹنے لگی، بخار میں جل رہی تھی، ٹوٹی ہوئی، ڈری ہوئی۔ معتصم کی نظریں جھک گئیں، مگر اس کا غرور ابھی بھی باقی تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ سن کر رقیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر یہی تمہیں ٹھیک لگتا ہے نا، تو پھر تم نے صرف ایک لڑکی کو نہیں، اپنی ماں کو بھی ہرا دیا ہے۔ معتصم کے دل میں جیسے کچھ چبھ گیا۔ میں نے اسے اپنی بیٹی سمجھ کر تمہارے حوالے کیا تھا، انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، اور تم نے اسے توڑ دیا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ معتصم کے ذہن میں وہی سب منظر گھومنے لگے، ریا کی آنکھیں، اس کی آواز، اس کا کمزور وجود۔ اس نے بے اختیار مٹھی کھولی، گلدستہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، پھول زمین پر بکھر گئے۔ وہ کہاں ہے؟ اس بار اس کی آواز پہلے جیسی سخت نہیں تھی بلکہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ رقیہ بیگم نے اسے دیکھا، کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، جہاں تم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے جب تک تم خود کو نہ بدل لو۔ معتصم وہی کھڑا رہ گیا، پھولوں کے درمیان، اور پہلی بار اسے اپنی ہار کا احساس ہوا۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورا کمرہ خاموش تھا، پورا گھر خاموش تھا، مگر معتصم کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا تھا، وہی کمرہ، مگر آج ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی، بیڈ، دیواریں، کھڑکی، اور سب سے بڑھ کر وہ خالی پن۔ معتصم نے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک جھٹکے سے دراز کھول دی۔ اندر ریا کی چند چیزیں پڑی تھیں، ایک چھوٹا سا کلپ، ایک دوپٹے کا کونا،
اور ایک ڈائری۔ معتصم کے ہاتھ رک گئے۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا لیا۔ دل عجیب سی دھڑکن سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا ریا، اور نیچے چھوٹے چھوٹے لفظ، شاید یہاں میں وہ سب لکھ سکوں جو کسی سے کہہ نہیں سکتی۔ معتصم کی سانسیں تھم گئی۔ وہ آہستہ آہستہ صفحات پلٹنے لگا۔ ہر صفحے پر ریا کا درد تھا۔ آج بھی انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ مجھے نہیں پتا میری کیا غلطی ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ انہیں خوش رکھوں، مگر شاید میں کبھی کافی نہیں ہوں۔ معتصم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اگلا صفحہ پلٹتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ یہ پڑھ کے اس کے دل جیسے کسی نے مٹی میں جکڑ لیا ہو۔ ڈرتی تھی؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ پھر آخری صفحات پر نظر گئی۔ تحریر بے ترتیب تھی، جیسے آنسوؤں میں لکھی گئی ہو۔ اگر کبھی میں یہاں سے چلی گئی تو شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معتصم نے جھٹکے سے ڈائری بند کر دی۔ نہیں۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ فرق پڑتا ہے۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا، اور پہلی بار اس نے مان لیا کہ وہ اسے کھو چکا ہے۔ 4 مہینے گزر چکے تھے، مگر معتصم کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہی معتصم جو کبھی رعبدار، مغرور اور خود پر یقین رکھنے والا تھا، اب بکھر چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی بے ترتیب بال خاموشی اس کی پہچان بن چکی تھی۔ آفس جانا کم، لوگوں سے ملنا بند، اور دل ہر وقت صرف ایک نام پکارتا تھا، ریا۔ اس نے اسے ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر جگہ، ہر شہر، ہر ممکن راستہ، مگر وہ نہیں ملی۔ ایک دن رقیہ بیگم اپنے کمرے میں فون پر بات کر رہی تھی۔ ریا بیٹا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ ان کی آواز میں نرمی اور فکر تھی۔ تم پریگننٹ ہو، اور اب تمہاری ڈلیوری کے دن بھی قریب آ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھو، زیادہ سٹریس مت لینا۔ دروازے کے باہر معتصم کھڑا تھا، جیسے کسی نے اس کی سانس روک دیا۔ پریگننٹ؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ فون بند ہوا۔ رقیہ بیگم مڑی اور سامنے معتصم کو کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ تم؟ معتصم کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ ریا کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا نا۔ ماما پلیز۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے بتا دیں۔ رقیہ بیگم خاموش رہی، مگر اگلے ہی لمحے معتصم ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پلیز ماما۔ اس کی آواز میں وہ غرور نہیں تھا، صرف ٹوٹنا تھا۔ ایک بار، بس ایک بار، مجھے اس سے ملنے دیں۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے کھو دیا، مگر شاید اب بھی دیر نہ ہوئی ہو۔ رقیہ بیگم کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور پھر اسے ریا کا پتہ بتا دیا۔ ہاسٹل کے دروازے کے باہر معتصم کھڑا تھا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھلا، ریا سامنے تھی۔ وقت جیسے رک گیا۔ وہ بدلی ہوئی سی تھی، پرسکون مگر مضبوط۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا، سکون تھا۔ معتصم نے اسے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے قدموں میں گر گیا۔ ریا؟ اس کی آواز ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ ریا ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ معتصم رو رہا تھا۔ میں نے تمہیں سمجھا ہی نہیں۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ لیکن اب، اس نے سر اٹھایا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، نہ تمہیں، نہ ہمارے بچے کو۔ ریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ چند لمحے وہ صرف اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس نے ہاتھ بڑھایا اور معتصم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بس۔ اس کی آواز نرم تھی، اب اور نہیں۔ معتصم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم مجھے معاف کر رہی ہو؟ ریا نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں۔ پھر آہستہ سے کہا، کیونکہ میں نفرت کے ساتھ نہیں جینا چاہتی۔ معتصم اب بدل چکا تھا، نہ غرور، نہ سخت رویہ، صرف خیال، محبت اور نرمی۔ وہ ہر وقت ریا کا خیال رکھتا، اس کے ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوتا، اور پہلی بار ریا کو محسوس ہوا وہ اکیلی نہیں ہے۔ معتصم، جو کبھی اس کا درد تھا، آج اس کا سکون بن چکا تھا۔